سب کتاب دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کہتا ہے کہ میرا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو مجھے ایسی کتاب پڑھنے کو دے جس کا میں نے پہلے مطالعہ نہ کیا ہو۔ دوستو، اس وقت میں آپ کو کوئی ایسی کتاب تو نہیں دے سکتا، لیکن ایک ایسی بہترین کتاب ریکمینڈ ضرور کر سکتا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور وہ کتاب ہے تاریخ کے گمشدہ اوراق۔ علامہ نیاز فتح پوری کی کتاب ہے۔ کتاب کے بارے میں جاننے سے پہلے اور کتاب پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ علامہ نیاز فتح پوری کون تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں سے اور ان کی آنکھوں سے تقلید پرستی کے جالے صاف کیے۔ 1884 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور 24 مئی 1966 عیسوی کو وفات پا گئے۔ برصغیر پاک و ہند کے ایک ممتاز عقلیت پسند تھے، ایک بہترین شاعر، افسانہ نگار، انشا پرداز اور ایک بہترین مفکر اور بہترین نقاد تھے۔ انہوں نے، چونکہ وہ تقلید پرستی کے خلاف تھے اور اسی وجہ سے پھر علماء کی زد میں بھی وہ آئے اور علماء کے ساتھ ان کی ایک چپکلش رہی۔ پہلے ان کا ایک پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی سوچ کے بارے میں اور ان کی فکر کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کس سوچ کے، کس ذہن کے آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لاکھ مجھے سمجھائیں، یہ بات میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گی کہ خدا صرف مسلمانوں کا ہے اور ان کے سوا سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ظہور اسلام سے لے کر اب تک زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 ارب مسلمان پیدا ہوں گے اور ان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ دوسرے مذاہب کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو پھر کیا کوئی عقل والا یہ باور کر سکتا ہے کہ خدا ایک کو جنت دے اور 1000 کو دوزخ میں جلائے؟ اس کو اتنے جہنمی پیدا کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور اتنی مخلوق کو، جن میں نہ جانے کتنی حسین عورتیں ہوں گی، ان کو آگ میں ڈال کر تڑپانے سے خدا کی کون سی مسرت وابستہ ہے؟ یہ وہ سوچ اور یہ وہ خیال تھا جس پر علماء نے ان کے اوپر ارتداد کے، الحاد کے اور کفر کے فتوے لگائے۔ معروف ادبی جرید نقوش کے مدیر محمد طفیل نیاز فتح پوری صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک میرا خیال ہے نیاز صاحب اندر سے بڑے مذہبی آدمی ہیں۔ انہوں نے جو لکھا اور جتنا لکھا اس میں صرف جھوٹی سنت کو جھنجھوڑا، بنی ہوئی خدائی فوجداروں کے مذہبی پندار کو آئینہ دکھایا۔ نیاز صاحب کوئی کافر وافر نہیں، بلکہ معاملہ صرف اتنا نظر آتا ہے کہ کافر ہوا میں دین کے آداب دیکھ کر۔ بہرحال یہ چھیڑ چھاڑ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ ساری خدائی ایک طرف تھی اور علامہ نیاز فتح پوری اپنے عقل اور علم کو لیے ایک طرف کھڑے تھے۔ مولویوں سے بغاوت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کے نام سے تعبیر ہوئی اور پھر بات خدا سے بغاوت تک پہنچا دی گئی۔ دوستو، یہ مختصر سا تعارف تھا علامہ نیاز فتح پوری صاحب کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تاریخ کے گمشدہ اوراق کے بارے میں۔ یہ ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اور اس میں کچھ واقعات ہیں جن واقعات کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ بڑی حیران کر دینے والے واقعات اس میں انہوں نے شامل کی ہیں۔ تو سب سے پہلا ایک واقعہ ہے جس میں جس واقعے کا عنوان ہے ایک حسین راہبہ۔ بہت ہی دلچسپ نوعیت کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ پڑھنے سے پہلے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مسیحی مذہب میں جو موسٹ سینئر عہدہ ہوتا ہے پاپائے اعظم کا، جو ان کا موسٹ سینئر عالم ہوتا ہے، اور سب جتنی بھی بشپ ہیں اور مذہب کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ سب اس کے انڈر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، وہ عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد آپ اس واقعے کی طرف آئے۔ 9ویں صدی عیسوی کے اندر جب شارلمین نے سیکسن قوموں پر غلبہ حاصل کیا تو ان کو عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے لیے انہوں نے انگلستان سے کچھ راہب بلائے، انگلستان کی سرزمین سے کچھ راہب بلائے، اور ان راہبوں کے اندر ایک راہب تھا، ایسا بھی تھا جو بہت ہی ذہین تھا، اور اس کی جو بیوی تھی جس کو وہ ساتھ لے کر آیا تھا وہ بڑی خوبصورت تھی۔ دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام جان تھا۔ جان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے۔ جان کے اندر ان کے والد کی طرف سے جو ذہانت تھی وہ صفت بھی موجود تھی، وہ ذہین بھی تھی، اور اپنی والدہ کی طرف سے جو حسن تھا وہ بھی اس کو ملا ہوا تھا، یعنی وہ ذہین بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اور جب اس کے والد نے دیکھا کہ یہ اس کو شہرت مل رہی ہے اس کے حسن کی وجہ سے بھی اور اس کے فہم و فراست کی وجہ سے بھی، تو اس کے والد نے اس کو اعلیٰ تعلیم دی۔ اس دور کی جو
علوم متداولہ تھے اس کی تعلیم دی، اور جان نے نہایت قلیل وقت کے اندر، قلیل عرصے میں ایسی ترقی کی، علم حاصل کیا کہ اسید کی جتنی بھی یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے عالم تھے ان کے سامنے یہ گفتگو کرتی تھی، اور وہ بھی حیران رہ جاتے تھے اس کے علم اور اس کے فراست اور اس کی ذہانت کو دیکھ کر، وہ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ابھی 13 سال کی عمر ہی تھی جان کی، اور نہایت دقیق مسائل پر، مشکل مسائل پر بڑی آزادانہ طریقے سے یہ بات کرتی اور اس کے اوپر گفتگو کرتی، آزادانہ تنقید کرتی۔ اطالیہ، جرمنی اور انگریزی زبانوں پر اس کو دسترس حاصل تھی، ان زبانوں میں یہ خطبہ دیا کرتی تھی اور گفتگو کیا کرتی تھی، تو خوبصورت بھی تھی۔ تو اس دور کے جو نوجوان تھے وہ بڑے دل دادہ ہو گئے تھے، اور دور دور سے اس کو نوجوان سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب اس کو بہت زیادہ شہرت ملی ہے اس مقام پر، لیکن پھر ہوا اس طرح جو اکثر ہوتا ہے کہ اس کو ایک راہب پسند آ گیا، یعنی جان جو لڑکی تھی اس کو ایک راہب پسند آ گیا۔ اس راہب کا، وہ فلڈا شہر کا ایک راہب تھا، یا غالباً اس راہب کا نام بھی فلڈا تھا۔ تو اس راہب کے ساتھ وہ اس علاقے سے، اس کو پتہ تھا کہ اگر ہماری جو یہ عشق معشوقی کی داستان ہے، یہ یہاں پر اگر ہم نے اس کو عیاں کی تو میری جو شہرت ہے اس کو نقصان پہنچے گا، میری ساکھ کو، عزت کو نقصان پہنچے گا، اور میرے والدین کے بارے میں بھی لوگ برا خیال کریں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلی فلڈا کے راہب کے ساتھ، بھاگ کر وہ ایک شہر میں گئے، اس شہر کی خانقاہ میں کچھ عرصہ رہے، لیکن وہاں سے بھی ان کو پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہاں پر بھی ان کو نکلنا پڑا۔ اس شہر سے نکل کر وہ پھر ایتھنز پہنچے، ایتھنز پہنچ کر بھی وہاں پر اس نے جو اس کا علم تھا اور جو اس کی شہرت تھی وہ اس میں اضافہ ہوا، وہاں پر بھی اس کو شہرت ملی، اور اس نے اپنے جو علم کے جوہر تھے وہ لوگوں کو دکھائے۔ لیکن جو اس کے ساتھ دوسرا راہب تھا جو اس کا محبوب تھا اور جس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی تھی، ان کے دونوں کے درمیان کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی تھی، اور فلڈا کا جو راہب تھا وہ سرزمین مشرق کی طرف نکل پڑا، اور جان جو تھی وہ مغرب کی جانب چل پڑی۔ فلڈا کا راہب مصر پہنچا، اس نے اسکندریہ کی سیر کی، نیل کے ساحلوں کے مناظر دیکھے، احرام مصر کو دیکھا، ابو الہول کی زیارت کی، سرزمین دمشق اور فلسطین کی سیاحت اور تفریح کرنے کے بعد پھر اس نے وہاں کے آثار علمیہ سے استفادہ کیا، تہذیب بابل کے افسانے پڑھے، اور ان تمام جتنے بھی یہ آثار تھے ان کا مطالعہ کیا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جان سیدھا روم پہنچی جو اس وقت عیسوی اقتدار کا مرکز تھا، اور یہاں پہنچ کر وہ پاپائے اعظم کے قریب ہوئی، اور پاپائے اعظم نے جو بھی اس کو ذمہ داری سونپی، وہ چاہے تبلیغی دین کے حوالے سے تھی، چاہے وہ جنگ میں جانے کے حوالے سے تھی، تو یہ جان جو تھی یہ اس ہر ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاتی۔ تو جب پاپائے اعظم کا انتقال ہوا، اس کی جگہ نئے پاپائے اعظم آئے، پوپ لیو چہارم، جب وہ ان کا انتخاب ہوا، وہ جب پاپائے اعظم بنے تو جان ان کی بھی قریب ہوئی، اور بالآخر یہ کارڈنل لیو جو تھے، جب کارڈنل لیو پاپائے اعظم بنے تو یہ ان کی جگہ پر سیکرٹری آف اسٹیٹ بن گئی، یعنی یہ کامیابی کی منازل طے کرتی گئیں اس کو چرچ کے اندر، اور اس کو عہدے ملتے گئے۔ پھر ہوا اس طرح کہ جب لیو چہارم بھی فوت ہو گیا تو یورپ کے اندر اور بالخصوص روما میں تمام مسیحی دنیا کے لیے ایک نہایت تشویش کی بات تھی، سخت، ساری مسیحی دنیا بڑی مضطرب ہو گئی تھی، اور سب سوچ رہے تھے کہ اب جو نیا پوپ آئے گا وہ کون ہوگا۔ اب اس کے لیے مختلف لوگ تھے، مختلف وہ باہم متحارب ہو گئے تھے، آپس میں لڑنے لگے، فرقہ واریت شروع ہو گئی، ایک دوسرے کا خون بہایا گیا۔ لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب نیا جو بھی پوپ آئے گا اس کے ذمہ، یہ پوپ کی جو ذمہ داری ہوگی یہ اس کے ذمہ کی جائے گی جو اس فرقہ واریت کے اندر جو شامل نہیں ہے، یعنی یہ جو لوگ پوپ کے عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں سے یہ نہیں ہوگا، یہ بلکہ کوئی اور ہوگا۔ سو ہوا اس طرح کہ جان ہشتم کے نام سے، جان ہشتم کے نام سے تخت مسیحیت پر جلوہ افروز کر دیا گیا، یہ پاپائے اعظم بن گئی۔ یہ ترقی کرتے کرتے پاپائے اعظم کی سیٹ پر پہنچی، اور لوگوں کو ابھی تک جو روم کے لوگ تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ مرد کی لباس میں جب اپنے علاقے سے یہ نکلی فلڈا کے راہب کے ساتھ نکلی، تو اس وقت بھی یہ
مرد کے لباس میں تھی، اور جب وہاں سے بھی یہ کچھ عرصہ بعد ایتھنس پہنچے تو وہاں بھی یہ مرد کے لباس میں تھی روم۔ پھر ایتھن سے روم بھی جب یہ آئی ہے تو وہاں پر بھی یہ مرد کے لباس میں تھی۔ اس نے اپنی جو نسوانی اس کی جو شناخت تھی اس کو اس نے چھپائے رکھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہاں پر بھی لوگ اس کو ایک عرصے تک اور پاپائے اعظم کی تخت پر بٹھانے تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ابھی بھی مرد ہے اور یہ خاتون نہیں ہے۔ تو اب خاتونوں جو عورتیں ہیں انہوں نے حکمرانی کی ہے، سمیرات سے لے کر کترائن تک، ملکہ زنوبیہ سے لے کر الزبتھ تک متعدد عورتوں نے حکومت کی جو ہے وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لی ہے، لیکن عالم مسیحیت پر فرمانروائی کرنا، مسیحی دنیا پر بادشاہت کرنا، اور پھر جنت کی کنجیوں کا مالک ہونا اور زمین کی طرح آسمانی حکومت کو بھی اپنے قبضے میں لینا، یہ صرف ایک ہی عورت کے حصے میں یہ چیز آئی ہے، جسے روم والوں نے عرصے تک مرد ہی یقین کیا اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ عورت ہے۔ سو یہ جو ہے باپائے اعظم کی ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں، اور اس دوران میں پھر کچھ عرصہ بعد یہ اس چیز سے تنگ بھی آ گئی، اور اس نے یہ بھی سوچا کہ اب کوئی ایسا مرد ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں شادی کر لوں، یا جس کے ساتھ میں ازدواجی زندگی جس کے ساتھ میں گزاروں۔ تو اس نے ایک شخص تھا بالڈو، اس کا انتخاب کیا، اور اس کا انتخاب اس نے اس لیے کیا کہ اس کی شکل بھی ملتی تھی اس کے پرانے محبوب فلڈا کے ساتھ۔ فلڈا کے جو راہب تھے جس کے ساتھ اس کی پہلی محبت ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی شکل ملتی تھی۔ سو اس نے بالڈو کا انتخاب کیا۔ اب بالڈو کے ساتھ اس نے عالم خلوت میں کچھ دن گزارے، کچھ وقت گزارا، یہ حاملہ بھی ہو گئی، اور جب یہ حاملہ ہوئی تو یہ دونوں بڑے پریشان ہوئی کہ اب ہم کیا کریں گے، لوگوں کو کیا کہیں گے، اور ہماری جو شناخت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ سو پہلے تو انہوں نے بھاگنے کی بھی کوشش کی کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر جو شان و شوکت اور عظمت ان دونوں کو ملی ہوئی تھی وہ ان کو یہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ سو انہوں نے کہا کہ ہم بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ اگر بچہ ہمارا پیدا ہوا تو ہم اس کو معجزہ کہہ دیں گے کہ چونکہ میں پاپائے اعظم ہوں اور میں مسیح کا نائب ہوں، خدا کا نائب ہوں، سو میرے ہاں بھی یہ معجزہ ہو گیا۔ اب ہوا اس طرح کہ ایک بڑی، اب یہ جو جون تھی یہ سمجھ رہی تھی کہ جو میرا پرانا محبوب ہے فلڈا جو راہب تھا وہ وفات پا چکا ہے، اب دنیا میں موجود ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ زندہ تھا، اور وہ کسی طریقے سے پہنچا ان کے پاس، اور اس کو فلڈا کے راہب کو بڑا عجیب لگا جب اس نے سنا کہ انگلستان سے ایک راہب آیا ہے اور وہ آج کل پاپائے اعظم ہے۔ تو یہ پاپائے اعظم کے محل پر پہنچا، یعنی فلڈا کا راہب، اور جب وہاں پر پہنچا تو جون نے جب اس کو دیکھا، یہ پوری ایک سٹوری ہے، پوری ایک افسانوی طرز پر یہ ایک داستان ہے۔ جون نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس پر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور فلڈا کے راہب نے پھر اس کے ساتھ بڑی ناخوشگوار قسم کی گفتگو کی اور اس کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس پر لعنت ملامت کی، انہوں نے کہا تم پر لعنت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، تم عورت ہو کر محض اپنے مکر کی وجہ سے، اپنے فریب کی وجہ سے تم نے اس تخت کو، اس نشست کو، اس جگہ کو غصب کیا ہوا ہے جہاں کوئی عورت پہنچ ہی نہیں سکتی، اور تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اب جب یہ جو فلڈا کا راہب تھا یہ وہاں سے واپس گیا تو کچھ عرصہ بعد، کچھ دنوں بعد دریائے ٹائبر میں سیلاب آیا، اور جس سے ہزاروں خاندانوں کو سیلاب نے تباہ کر دیا، اور ساری آبادی جو تھی وہ بدحواس ہو گئی، فصلیں غارت ہو گئی، اور یہ سب لوگ پہنچے پاپائے اعظم کے پاس، جون کے پاس پہنچے تاکہ وہ جون سے، یعنی پاپائے اعظم سے اپنی دعا طلب کریں، اور پاپائے اعظم دعاؤں سے ان بلاؤں کو دور کریں۔ تو پاپائے اعظم اپنے محل کے بالا خانے پر آئے، اس نے وہاں پر اپنی دعا کی، اور اپنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور لوگوں کو ایک اعلان کیا وہاں پر لوگوں کے درمیان کہ کل میں ایک جلوس کے ساتھ باہر نکل کر شہر روم سے اس بلا کے دور ہونے کی دعا کروں گا، یعنی کل ہم سب مل کر ایک جلوس نکالیں گے، اور اس جلوس میں خصوصی طور پر شرکت کروں گا، اور ہم پھر یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی دوری کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اب اگلے دن جب جلوس نکلا اور ایک دنیا جمع ہوئی تھی وہاں پر، اور سلیبیں بلند کی جا رہی تھیں، جون اپنے محل سے نکلی اہل روم کے جلوس میں، اس کا جلوس برآمد ہوا، دعائیں مانگی گئی برکات آسمانی کے لیے، آسمان سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ہاتھ
پھیلائے گئے، آفات سے بچنے کے لیے التجائیں کی گئیں، اور اس طرح جون بھی مطمئن ہوئی کہ لوگوں کا ابھی تک میرے اوپر یقین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جو ہی جون اس ہجوم سے واپس آنے لگی، اور واپس آنے کے لیے جب وہ اپنے خچر پر سوار ہونے جا رہی تھی، تو جون غش کھا کر زمین پر گر پڑی، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک ننھا سا بچہ بھی موجود ہے جو اس کا محبوب تھا، بالڈو۔ اس نے بڑا لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کے ہاں بھی یہ مرد ہو کر بھی اس کے ہاں یہ اولاد پیدا ہوئی ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے یسوع مسیح کا، اور یہ سب چیزیں۔ لیکن لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا، کچھ لوگ خلاف بھی ہو گئے تھے، اور پھر اس وجہ سے لوگوں نے کسی نے یقین نہیں کیا۔ اور جب یہ چیز باور ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، اور سمجھنا آ گئی لوگوں کو کہ تخت مسیح پر ایک عورت قابض رہی ہے عرصے سے، اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تو ان کا جو غصہ تھا، غیظ و غضب تھا، وہ اپنے انتہاؤں کو پہنچ گیا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ یورپ کی یہ سب سے حسین اور مشہور راہبہ، جس کے مرتبہ تک، جس کے شان و شوکت تک کوئی دوسری عورت نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ روم کے لوگوں کے غیظ و غضب کا شکار بنی، اور اپنے بچے کے ساتھ سپرد خاک ہو گئی۔ دوسرا جو اہم واقعہ اس کتاب کے اندر نقل ہوا، انہوں نے بیان کیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کے 2 آنسو۔ بہت ہی دلچسپ نوعیت کا واقعہ ہے۔ ہوا اس طرح کہ صلاح الدین ایوبی نے 579 ہجری میں حلب کو فتح کیا، بیسان کو فتح کیا، اور اس کے بعد کرک شہر کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے محاصرہ کیا۔ اس کا جغرافیہ کچھ اس طرح اس نوعیت کا تھا، یہ پہاڑوں کے درمیان یہ قلعہ موجود تھا۔ اس کا محاصرہ کرنا اور اس کو فتح کرنا یہ بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن کام تھا۔ کسی سے بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ صلاح الدین ایوبی روز اس قلعے کے اوپر حملہ کرتے اور اس کے محاصرے کو سخت سے سخت کرتے۔ لیکن ہوا اس طرح کہ کچھ دنوں بعد اس قلعے کا جو مشرقی برج تھا، مشرقی مینار تھا، اس میں معمول سے ہٹ کر رونق تھی، چہل پہل تھی، خدام مشروبات لے کر جا رہے تھے، مختلف قسم کے کھانے لے کر جا رہے تھے، اور لوگوں کے چہروں پر بڑی مسرت تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر بعد یہاں پر کوئی جشن طرب برپا ہونے والا ہے، کوئی جشن یہاں پر برپا ہونے والا ہے۔ تو لوگ خوش بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ اداس بھی تھے، کبھی کبھی ان کے چہروں پر پریشانی کی اور اداسی کی کیفیت بھی آ جاتی تھی، کیونکہ یہ تو سب کے ذہن میں تھا کہ باہر جنگ لگی ہوئی ہے، باہر دشمن نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو خوشی کی وجہ تھی، خوشی کی وجہ یہ تھی، اور اس جشن کا جو ماحول تھا، لوگ کھانے آگے پیچھے لے کر جا رہے تھے، خوش تھے، ان کے چہروں پر رونق تھی، اور لوگوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے اور مختلف رنگ برنگے فیتے تھے۔ تو اس سب ماحول کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اس شہر کی جو ملکہ تھی، اس کے بیٹے کی شادی کی تقریب یہاں پر منعقد تھی۔ کونٹ ٹوروں اور کونٹ رینو کی جو بیٹی تھی، وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے تھے۔ اب وہ جو دولہا تھا، یعنی کونٹ ٹوروں کا جو بیٹا تھا، وہ اہل فرنگ کے اندر ہر لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے بھی، نسب کے لحاظ سے بھی، اور شجاعت اور مردانگی کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، اور لوگ اس کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ اور دلہن جو تھی وہ کونٹ رینو کی بیٹی تھی، اور وہ بھی جس حکومت سے ان کا تعلق تھا، یہ قلعہ کرک بھی اسی حکومت کے اندر آتا تھا۔ وہ بھی یعنی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو بعض لوگ تھے، کچھ لوگ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو شادی کی تقریب ہے، اس کو اس شہر سے، اس قلعے سے کہیں دور ہونا چاہیے تھا، کہ کچھ دن دولہا اور دلہن وہ آرام سکون سے میدان کارزار سے دور رہ کر کچھ دن لطف اور مسرت کے ساتھ گزار سکیں۔ لیکن کونٹ ٹوروں جو تھا وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ تیغ و تفنگ کی آوازوں سے زیادہ کوئی آواز اس کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی، وہ اپنی شادی اس جنگ کے ہنگامے کے دوران ہی منعقد کرنا چاہتا ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ اس دن مغرب سے کچھ پہلے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے، 40 آدمی اس قلعے سے نکلتے ہیں، اور ان کے سروں پر کچھ برتن ہوتے ہیں، اور ان کے آگے آگے ایک سوار جا رہا ہوتا ہے ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے، اور وہ اس قلعے سے نکلتے ہیں، اس فرنگی قلعہ جو تھا کرک شہر کا،
اس سے نکلتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب یہ لشکر اسلام میں پہنچتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں یہ سوار جو ہیں یہ پہنچتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی انہیں اپنے خیمے کے اندر بلا کر آنے کا مقصد دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی آنے کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے آقا، مجھے کونٹ ٹورو کی ماں نے یہ خط دے کر بھیجا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں کچھ تحائف روانہ کیے ہیں، آپ کے لیے امید ہے آپ یہ خط بھی قبول کریں گے، اور شادی کے جو تحائف جو ہدایہ انہوں نے بھیجے ہیں وہ بھی امید ہے آپ قبول کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے وہ خط لے لیا، جس میں کیا تحریر تھا؟ جس میں یہ تحریر تھا کہ اے سلطان عرب، آج ہمارے چھوٹے سے شہر میں جشن طرب برپا ہے، میرے بیٹے کونٹ ٹوروں کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے پسند نہ کیا کہ تم کو اس مسرت میں شریک نہ کروں۔ اے صلاح الدین، غالباً وہ زمانہ تم کو یاد ہوگا کہ جب تم ہمارے محلوں میں قیدی کی حیثیت سے رہتے تھے اور اپنی آغوش میں ایک چھوٹی لڑکی اینٹانٹ کو لے کر ادھر ادھر باغوں میں پھرا کرتے تھے، وہی اینٹانٹ جس کے ساتھ بچپن میں تم کھیلتے تھے اور محبت کرتے تھے، وہی اینٹانٹ بڑھ کر جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ آج اپنی قوم کا سردار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس نوجوان کو دیکھو گے تم اس سے بھی ویسی ہی محبت کرو گے جیسی اس کی ماں سے بچپن میں محبت کیا کرتے تھے۔ وہ انٹانٹ میں ہوں اور کونٹ ٹورو میرا ہی بیٹا ہے جس کی آج شادی کی تقریب ہے۔ اس لیے اس تقریب کی خوشی میں نے کچھ کھانا اور شراب آپ کی طرف بھجوایا ہے تاکہ تمہاری فوج بھی اور تم بھی اس مسرت میں، اس خوشیوں میں شریک ہو سکو۔ اور اے سلطان عرب، مجھے امید ہے تم اس چھوٹی سی لڑکی کی یاد اپنے دل سے کبھی محو نہ کر پاؤ گے جس پر تم نے کبھی اپنی انتہائی محبت اور شفقت صرف کی تھی، اور اس کی طرف سے بھیجے گئے یہ حقیر سے تحفے تم قبول کرو گی۔ جس وقت یہ صلاح الدین یہ خط پڑھ رہے تھے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک پڑے، اور اس نے اپنے سوار سے، وہ جو سوار آئے تھے جو تحفے لے کر آئے تھے، اس سے کہا کہ اپنی ملکہ سے جا کر کہہ دو صلاح الدین ایوبی کبھی ان ایام کو نہیں بھول سکتا جب وہ اہل فرنگ کے محلات میں پیاری انٹانٹ کو اپنی آغوش میں لے کر پھرا کرتا تھا۔ آج تک اس کے دل میں انٹانٹ کی معصوم تبسم کے نقوش جو ہیں اسی طرح تازہ ہیں، اور معلوم نہیں کتنی بار وہ ان ایام کو یاد کر کے بے قرار ہوا ہے۔ میری طرف سے دلی دعائیں ہیں کہ یہ تقریب مبارک ثابت ہو، مسعود ثابت ہو، اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو ملکہ کو کہ میں نہایت فخر کے ساتھ، نہایت خوشی کے ساتھ تمہاری طرف سے بھیجے گئے ان ہدیوں کو، ان تحائف کو قبول کرتا ہوں، اور اپنی فوج کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی پوری مسرت کے ساتھ اس جشن میں شریک ہو، اور اس برج کے پاس بھی نہ جائے جس میں یہ تقریب مسرت آج ادا کی جا رہی ہے۔ میری طرف سے اپنی ملکہ کو سلام پہنچا کر کہو کہ وہ اینٹانٹ کا آج بھی ویسا ہی سچا دوست ہے جیسے کل تھا۔ سوار یہ پیغام لے کر واپس قلعہ کی طرف گیا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ایک رات کے لیے جنگ ملتوی کر دی جائے۔ چنانچہ یہ رات قلعہ کرہ کی عجیب و غریب رات تھی کہ اندر قلعہ کے اندر قلعہ کے جو لوگ تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، اور قلعہ کے باہر جو ان کے دشمن تھے یعنی صلاح الدین ایوبی کی فوج، وہ بھی خوشیاں اور جشن منا رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سا ایک واقعہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب نوعیت کا واقعہ ہے، اور بھی کئی واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تاریخ کے گمشدہ اوراق۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کی دلچسپی کا سامان موجود ہے، اور یہ جیسے واقعات اس میں حقیقی واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور حیران کریں گے۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب کی 2 کتابیں میرے پاس ہیں جو میری لائبریری کا حصہ ہیں، اور میں ان کا بھی تعارف آپ کے سامنے کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے جی مذہب، علامہ نیاز فتح پوری صاحب کی کتاب ہے مذہب۔ اس کتاب کے اندر نیاز فتح پوری صاحب نے جو مذہب کی تاریخ ہے کہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے لوگوں نے تحریر کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اور پھر مذاہب بنتے گئے اور مختلف فرقے بنتے گئے، تو مذاہب کی جو تاریخ ہے مذہب کی وہ کیا ہے، اور پھر مذہب سے انحراف لوگوں کے اندر اب
کیسے پیدا ہوا، لوگ مذہب سے منحرف ہونا کیسے شروع ہوئے، اور پھر مذہب کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہے، مذہب کی تاریخ کے حوالے سے، مذہب کے انحراف کے حوالے سے، اور جو مذہب کا آگے مستقبل ہے ان فیوچر وہ کیا ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ دوسری کتاب بھی بڑی دلچسپ کتاب ہے جی، خدا اور تصور خدا، تاریخ مذاہب کی روشنی میں۔ یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے خدا کے تصور کو پیش کیا ہے کہ مختلف مذاہب میں خدا کا جو کنسیپٹ رہا ہے، تصور رہا ہے، وہ کیا ہے۔ یعنی قدیم عراق کے جو مذاہب تھے، قدیم مصر کا جو مذہب تھا، پھر کریٹ کا جو مذہب تھا، یونانی مذہب، رومی مذہب، ٹیوٹانی قوم کا مذہب، قدیم امریکہ کے مذاہب، ہندو مذاہب، جین کا مذہب، بدھ مت کے مذہب، چین کے مذاہب، ایرانی مذہب، یہودی مذہب، عیسائیوں کے جو کا مذہب ہے، پھر مذہب اسلام۔ تو اس میں مختلف یہ مذاہب ہیں اور مختلف ادوار میں رہے ہیں، کچھ مذاہب ابھی تک بھی چلتے آ رہے ہیں۔ تو ان مذاہب کے اندر خدا کا جو تصور تھا وہ کیا تھا، اور مذاہب کی تاریخ میں انہوں نے خدا کے تصور کو پیش کیا کہ لوگ خدا کو سورج اور چاند کو بھی خدا مانتے رہے ہیں، پانی کو بھی خدا مانتے رہے ہیں، بارش کو خدا مانتے رہے ہیں، اور پھر اکثر حیوانوں کو بھی اور انسانوں کو بھی خدا مانتے رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اس کو تاریخی اس میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ پتھر بھی خدا بنے ہیں، اور سورج اور چاند اور جو مافوق العقل چیزیں رہی ہیں جس دور میں بھی، وہ اس کو لوگوں نے خدا بنایا ہے۔ تو خدا اور تصور خدا، اس پر بہت بہترین کتاب ہے، اور اگر آپ اس کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان کتابوں کا بھی ضرور آپ مطالعہ کیجیے گا۔ دوستو، آج ہم نے بات کی ہے علامہ نیاز فتح پوری صاحب کی کتابوں پر اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور کتابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا کسی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، آپ ضرور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے گا۔ چند کتابیں جو ہیں ان کی لسٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق آپ ان کتابوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، اور ان کی کتابوں کا آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کچھ نئی کتابوں کے تعارف کے ساتھ۔ شکریہ۔